ایمان کو قوت بخشنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، آپ کی سیرت پاک اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی سیرت پاک یاد رہے، ایمان قوت پائے، ایمان طاقت پائے۔ انسانی معاشرے میں انسان بڑا غیور پیدا کیا گیا ہے، غیرت والا۔ اس کا انداز بھی انوکھا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں تنقید ہوتی ہے، تنقید کرنا، تنقیح اس کی نظر میں ہوتی ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی پرکھتا ہے، باطن کے اندر جھانک کر کچھ نہ کچھ چیز تلاش کرتا ہے، گفتار ہو یا کردار ہو یا سیرت ہو یا افعال ہو، ساری کی ساری چیزوں کا بنظر غائر مطالعہ کرتا ہے۔ یہ انسان کی صفات ہیں، انسان کی معاشرے میں صفات ہیں۔ غیرت بھی ہے اس کے اندر، غیور بھی ہے، اس کے انداز انوکھے ہوتے ہیں، تنقید بھی کرتا ہے، تنقیح بھی کرتا ہے، باطن پہ بھی اس کی نظر ہوتی ہے، ظاہر پہ بھی اس کی نظر ہوتی ہے، گفتار کو بھی دیکھتا ہے، کردار کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کا بڑا غور کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ مطالعہ کرتا ہے، اور کسی کو تسلیم کرنے کے لیے، کسی شخصیت کو ویسے تسلیم نہیں کرتا۔ یہ انسان کی صفات بیان کی جا رہی، ویسے کسی کو تسلیم نہیں کرتا، کسی کی ویسے گفتار کو وہ مان نہیں لیتا، کسی کی سیرت اور کردار کو آنکھیں بند کر کے دیکھ لینا یہ انسان کا کردار نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے انداز ہیں، مختلف قسم کی سوچیں ہیں، مختلف قسم کے فکر ہیں، اپنے ایک زاویے سے سوچتے ہیں اور اپنے ایک انداز سے سوچتے ہیں، اپنے ایک پیمانے پہ سوچتے ہیں۔ یہ انسانی معاشرے کی فطرت ہے، فطرت۔ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون سا فلسفہ بیان ہو رہا ہے؟ نہیں، ہم کی کسی منزل پہ ہم پہنچیں گے، کسی منزل پہ ہم پہنچیں گے۔ تو یہ انسانی معاشرے میں انسانوں کی مختلف انداز فکر ہے، مختلف اپنے فلسفے ہیں، اپنے کردار ہیں، اپنے دیکھنے، اپنے سوچنے، اپنے فکر کے زاویے ہیں۔ مختلف زاویوں سے آدمی سوچتا ہے، مختلف فکر سے آدمی پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، لیکن کسی کو تسلیم کرنے سے پہلے یہ ساری کی ساری سوچیں اس کے دل اور دماغ میں ہوتی ہیں۔ اب بات سمجھ لیں،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے چند لوگوں کو چنا ہے. یہ مختلف صفات ہیں نا انسانوں کی معاشرے میں. ان انسانوں میں سے چند لوگوں کو چنا ہے. وہ چند لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں. وہ انبیاء کرام ہیں، نبی ہیں. نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے. نبی اس کو کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے. اور پھر وہ اسی کو رسول بھی کہتے ہیں. مرسل، رسل، رسول اس کا معنی ہے پیغام دینے والا، پیغام پہنچانے والا. انسانوں میں سے چند لوگوں کو چنا جو اللہ سے واصل ہیں. اللہ سے واصل ہیں لیکن مخلوق میں شامل ہیں. مخلوق میں شامل ہیں. ادھر سے لیتے ہیں اور مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں. مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، یہ جو چند لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ، مصفا مزکا، ان سب کو معاشرے کے اندر، ایک ایسے گھر کے اندر، ایسے قبیلے کے اندر، ایسی قوم کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا ہے کہ سارے زاویوں سے، جس زاویے سے انسان دیکھے، سوچے، پرکھے، ظاہر کو دیکھے، باطن کو دیکھے، اور وہ ایک نبی جو ہے وہ ہر لحاظ سے کامل اور اکمل ہو. ہم بات سمجھ لیں. انسان کے مختلف زاویے ہیں. فرمایا اپنے زاویے سے سوچ لے، اپنی فکر سے پرکھ لے، اپنے ظاہر اور اپنے باطن کی قوتوں کو بروئے کار لا کر میرے یہ نبی ہے، رسول ہے، فرمایا ان کا بغور مطالعہ کر لو. میں نے انہیں ہر لحاظ سے، ہر طرف سے، ہر جہت سے کامل بنا دیا ہے. ہر جہت سے میں نے کامل بنا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، اعتراض کافر کرتے ہیں، اعتراض مشرک کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے باطل قوتیں کوئی بھی ہے وہ اعتراض کرتی ہے، لیکن اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ دیتا ہے. اب ذات نبی جو ہے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے بھیجا، اللہ نے اسے چنا. تو پھر جو اعتراض کرے گا اللہ اس کا جواب دیتا ہے. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم. یہ چند آیات ہیں. فرمایا کہ قلم کی قسم جو لکھنے والی ہے. فرمایا ہمارا محبوب مجنون نہیں ہے. اعتراض کرتے ہیں مجنون، اس سے جنون ہو گیا. اس سے کیا ہو گیا؟ جنون ہو گیا ہے نا. محبوب ہم نے آپ کے لیے ایسا اجر رکھا ہے جو ختم ہونے والا نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اخلاق اعلیٰ معیار کے اخلاق ہیں. انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. تو انسان اپنی فکر اور سوچ جو ہے جس زاویے سے بھی لائے، اللہ تعالی نے ان چند لوگوں کو ہر لحاظ سے کامل، اکمل اور افضل بنایا ہے. اور ان چند انبیاء کرام اور رسول اعظام جو ہیں، چند لوگ جو ہیں،
ان میں سے سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات گرامی ہے، کامل ہے، اکمل ہے، افضل ہے، بے نظیر ہے، یکتا ہے، یکتا ہے۔ معاشرے میں حسب دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے، گھر دیکھا جاتا ہے، حسب کے لحاظ سے اور نسب کے لحاظ سے جس زاویے سے بھی دیکھ لو، آپ کی ذات گرامی اللہ نے اعلیٰ اور افضل بنائی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا اراد ان یبعث نبیا نظر الى خیر اہل الارض قبیلۃ فیبعث خیرها رجلا۔ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا ہے تو زمین والوں کے اندر نظر فرماتا ہے اور سب سے اعلیٰ قبیلہ اسے چنتا ہے، اور سب سے اعلیٰ قبیلے میں سے ایک اعلیٰ قسم کا رجل، ایک مرد چن لیتا ہے اپنے لیے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر شریف، قوم، قبیلہ قریش، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم شرافت کے لحاظ سے، نجابت کے لحاظ سے، وقار کے لحاظ سے، مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے بنو ہاشم مشہور تھے، اور سب سے بڑھ کر بنو ہاشم کا قبیلہ سخاوت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر تھا، اور جو سخاوت، جو شجاعت، جو علم، جو فضل، جو کرم، جو تقوی، جو طہارت بنو ہاشم کو حاصل تھی، باقی کسی کو قبیلے کو حاصل نہیں تھی۔ تو اللہ نے آپ کو اس قبیلے سے چنا ہے۔ خلوص اس کے اندر تھا، دیانت ان کے اندر تھی، علم ان کے اندر تھا، سخاوت ان کے اندر تھی، فیاضی ان کے اندر تھی، عدل و انصاف ان کے اندر تھا۔ یہ ساری صفات ایسی ہیں جو عرب میں سے مشہور تھی ان کی، استقلال، استقامت، صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے یہ قبیلہ بے مثل و بے مثال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، من انفسکم، ایک لفظ ہے، ایک قرات ہے انفسکم، ایک قرات ہے اللہ اکبر انفسکم، اس قرات ہے انفسکم، اور انفسکم یہ فا کے اندر فتح ہے، فا پر فتح پڑا گیا ہے، اور اگر یہ انفسکم پڑھیں تو یہ نفاست سے ہے، یہ کس سے ہے؟ نفاست سے، اور اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے فضیلت دینے کے لیے۔ فرمایا ہم نے رسول، نفیس رسول تمہاری طرف بھیج دیا ہے، ایسا رسول جو نفاست کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام اور مرتبے پر تھا، وہ تمہاری طرف بھیجا ہے۔ قد جاءکم رسول من انفسکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، اور آپ نے انفسکم کا لفظ استعمال فرمایا، اور فرمایا انا انفسکم،
نسبن سحرن حسبن، فرمایا میں نفیس ہوں اپنے لحاظ سے، اپنے نسب کے لحاظ سے اور اپنے حسب کے لحاظ سے۔ میرا نسب بھی اعلیٰ ہے، میرا حسب بھی اعلیٰ ہے، میری ذات گرامی بڑی نفیس ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح قلنا نکاح، فرمایا کہ میرے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک، فرمایا سارے کے سارے یہ کیا تھے؟ فرمایا کوئی بھی ان میں سے بے راہ روی کا شکار نہیں تھا۔ میرا نور ان کی سلبوں سے، ان کی پیشانیوں سے، حضرت آدم سے لے کر میرے والدین تک سارے کے سارے نکاح میں آئے تھے، کسی نے بے راہ روی اختیار نہیں فرمائی۔ اس سے بڑا نسب کیا بیان ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس سے بڑا نسب کیا بیان ہوگا؟ فرمایا کہ میں اتنا نفیس ہوں، میرا نسب اتنا نفیس ہے کہ حضرت آدم، یہ الفاظ ہے، فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میں اپنے آباء و اجداد تک سارے کے ساری پشتوں سے گزر کے آیا ہوں، ساری میرا نور ان کی پیشانیوں سے گزر کے آیا ہے، لیکن سارے کے سارے کیا تھے؟ نکاح کر کے آئے تھے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یصیب شیئا من ولادت الجہالہ، البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کوئی شاہ جہالت کی اس نسب نامے میں، فرمایا اول تا آخر اس پورے نسب نامے میں کوئی ایسی شے قابل اعتراض نہیں تھی، کوئی شے قابل اعتراض نہیں تھی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ بہت بڑے ناقد ہے، کہ کوئی حدیث آتی ہے یا کوئی واقعہ اور مضمون آتا ہے اسے نہیں دیکھتے، تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فرمایا یہ روایت مبارکہ، فرمایا یہ روایت بالکل عمدہ ہے اور جید کے لفظ نے استعمال فرمائے، فرمایا اس کے راوی جید ہیں، اس کے راوی ثقہ ہیں اور عمدہ روایت ہے۔ اور فرماتے ہیں کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما افترق الناس فرقتین، اللہ نے جب بھی انسانوں میں سے نسب کے لحاظ سے دو فرقے بنائے، دو نسب بنائے، تو فرمایا الا جعلنی اللہ فی خیرہا، فرمایا نسب کے لحاظ سے جب دو فرقے بنے، ان دونوں میں سے سب سے اعلیٰ جو نسب کے لحاظ سے فرقہ تھا اللہ نے اس کے اندر مجھے منتقل کیا۔ پھر فرمایا فاخرجت من بین ابوین فلم یصبنی شیئا من الجہالۃ، فرمایا میرے والدین تک کوئی شے جہالت میں سے اس کا دخل اندازی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا حتی انتہیت الی ابی و امی، یہاں تک کہ میں اپنی ماں باپ کے اپنی ماں کے بطن مبارک میں آ گیا اور اپنے باپ کی پیشانی سے نکل آیا۔ پھر آپ نے فرمایا فانا خیرکم نفسا وخیرکم ابا، فرمایا میں نفس کے لحاظ سے، ذات کے لحاظ سے سب سے نفیس ہو، فرمایا اپنے آباء و اجداد کے لحاظ سے سب سے نفیس ہو، اعلیٰ مرتبے کا ہو۔ دیکھیں یہ تمہید کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ
انسان جتنے بھی ہیں اپنی زاویے سے سوچتے ہیں، فکر سے سوچتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان چنے ہوئے لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اللہ نے حضور کو چن لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ ہے جو غالب ہے، رحیم ہے، وہ اللہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی ترجمے پہ آپ غور کریں، میں اللہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے، کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آگے فرمایا حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، فرمایا یہ آپ کا نور مبارک یہ مختلف باپوں سے منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ آپ کے نور مبارک کو اللہ نے پیشانی میں رکھا تھا، فرمایا ایسے منتقل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا اس نور کو ہم دیکھ رہے ہیں، ما یراک تقلبک فی الساجدین، فرمایا کن لوگوں کی پیشانیوں میں ہم دیکھتے ہیں جو سجدے کرتے آ رہے ہیں۔ حضور کے نور مبارک کو اللہ نے اپنے مختلف آباء و اجداد کے اس پیشانی میں رکھا، فرمایا وہ آباء و اجداد اس نور کو جو منتقل ہو رہا ہے ایک باپ سے دوسرے باپ میں، دوسرے باپ میں تیسرے باپ میں، فرمایا یہ منتقل ہو رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں جن کی پیشانیوں میں منتقل ہو رہا ہے وہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ قیام کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا یہ قیام اور سجدے یہ کرنے والے ان کی پیشانیوں میں ہم نے آپ کا نور رکھا تھا۔ تو یہ نور اس طرح، یہ حضور کا نسب نامہ مبارک ہے، حضور کا نسب نامہ، والد دادا پردادا تھوڑا سا اوپر جا کر ختم ہو جاتی ہے بات، کوئی پتہ نہیں۔ حضور نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آباء و اجداد تک سارا نسب نامہ بیان فرمایا ہے۔ پھر یہ نور حضرت عبداللہ ان کی پیشانی میں چمکا۔ ایک عورت نے انہیں فرمائش کی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، حضرت عبداللہ سے۔ انہوں نے کچھ نہ فرمائی، آپ نے اعراض کیا۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ گزرے وہاں سے، اس عورت کو پوچھا کہ تو نے پہلے مجھے نکاح کا کہا تھا، اب نکاح کا نہیں کہتی، پہلے نکاح کا کہا تھا تو اب میں گزرا ہوں، اب نہیں تجھے کہا کہ نکاح کر لو۔ اس نے کہا کہ وہ پیشانی میں جو نور مجھے نظر آ رہا تھا وہ کہیں منتقل ہو گیا، وہ نور کہیں منتقل ہے، میں تو اس نور کی خاطر کہہ رہی تھی کہ مجھ سے نکاح کر لو، اب یہ تیری پیشانی سے نور منتقل ہو گیا، اب مجھے ضرورت نہیں نکاح کی تجھ سے۔ اور یہ نور مبارک جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں اللہ نے لکھا تھا۔ پھر یہ وہ آپ کے معجزات جو گزرے ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں۔ مائی صاحبہ نے اپنے معجزات کا اظہار فرمایا جو کہ جب تک آپ میرے پیٹ میں رہے، میرے بطن مبارک میں رہے تو میرے ساتھ کیا کیا معجزات رونما ہوتے رہے۔ کبھی دیکھتی فرشتے نظر آتے، کبھی دیکھتی کہ ستارے نظر آتے، کبھی دیکھتی کہ ستارے میرے قریب آ گئے ہیں، کبھی دیکھی کہ میرے ارد گرد جھرمٹ بنے ہوئے حوروں کے، کوئی مجھے شراب پلا رہا ہے، کوئی مجھے شربت پلا رہا ہے، کوئی مجھے مبارکیں دے رہا ہے، اور کوئی مجھے کس طرح، بس میں تو حیران اور پریشان تھی کہ کیا ہوا۔ کسی نے فرما دیا کہ میں سونے اور جاگنے کی حالت میں تھی،
تو ایک کہنے والے نے کہا تجھے پتا ہے تیرے پیٹ میں کون ہے، تیرے بطن مبارک میں کون ہے؟ پھر اس نے کہا اس امت کا سردار ہے اور نبی آخر الزمان ہے۔ آپ فرماتی ہیں پھر جب آپ کی ولادت مبارک ہوئی، فما خرج منی نورا، فرمایا مجھ سے ایک نور نکلا، اتنا بلند ہوا کہ اس نور کی روشنی میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، شام کے محلات دیکھ لیے۔ آپ کی جو دائی تھی حضرت شفا، وہ بھی فرماتی ہے، حضرت آمنہ صرف نہیں فرماتی ہے، حضرت شفا وہ بھی فرماتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ایک نور نکلا ہے اور اس نور کے ذریعے سے میں نے شام کے بعض محلات نظر آ گئے ہیں مجھے، میں نے بھی دیکھی۔ حضرت شفا وہ فرماتی ہے میں عجیب و غریب قسم کے نظارے کر رہی تھی، میں سونے، حضرت شفا آپ کے جو قریب تھی دائی فرماتی ہے کہ میں عجیب و غریب منظر دیکھ رہی تھی، میں بھی سونے اور جاگنے کی حالت میں تھی، میں نے دیکھا کہ بس آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، کون ہو، کہاں سے لائے ہو، کدھر لے کر گئے تھے؟ انہوں نے کہا مشرق کی سیر کرا کے لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا پھر غائب ہو گئے، پھر پوچھا یہ کیا بات ہے، کہاں سے لائے ہو، کدھر سے آئے ہیں؟ کہا کہ مغرب کی سیر کرانے کے لیے گئے تھے، مغرب کی سیر کرا کے گئے تھے۔ اور یہ علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا، اسلام مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گا۔ دیکھیں اسلام ہر جگہ ہے، اب اسلام کو دیکھتے ہیں کسی اپنے اپنے نظریے سے ہیں، اپنی اپنی سوچوں سے دیکھتے ہیں، مختلف سوچوں سے، کوئی دہشت گردی کی سوچ سے دیکھتا ہے، کوئی صحیح سلامتی کی سوچ سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے یہ دین مکمل کر دیا ہے۔ حضور کے لیے ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ جو دین یہ لائے ہیں ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی ساری نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو آسمانوں سے دین آئے ہیں سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دین ہے، ہم اس دین کے پیچھے چلتے ہیں، اس دین کے پیچھے چلتے ہیں۔ فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا اسلام کے لحاظ سے جو دین ہم نے بھیجا ہے، فرمایا ہم اب اس دین پر راضی ہیں، اب کوئی دین ہمیں قبول نہیں ہے، عیسوی دین ہو، موسوی دین ہو یا اس کے علاوہ جو دین بھی ہماری طرف سے آئے ہیں، فرمایا اب قابل قبول نہیں، قیامت تک کے لیے یہ بس یہ آخری نبی ہے، آخری دین ہے اور آخری دین اسلام ہے، فرمایا اس پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ہم نے مہر لگا دی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ شریف سے آواز آئی، آپ کو کعبہ شریف لگایا، کعبہ شریف جھکنے لگا۔ کیا باتیں کرتے ہیں، یہ کوئی تصوراتی اور خیالاتی دنیا ہے؟ کتابیں بھری پڑی ہیں تاریخ کی، سیرت کی کتابیں، اور اتنے اتنے بڑے بڑے واقعات، ان سے کتابوں کے صفحات بڑے پڑے ہیں۔ خیالاتی دنیا نہیں ہے، تصوراتی دنیا نہیں ہے۔ جو بھی کہتے ہیں نہیں اس کے راوی ضعیف ہیں، اس کی سندیں ضعیف ہیں، کیسے باتیں کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا علم ضعیف تھا جو یہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، جو جن نے یہ واقعات بیان کیے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو گئے تھے، کلمیں ان کی درست نہیں تھی۔ ایسی باتیں نہیں ہیں، ایسی باتیں نہ کریں، شیطانی خیالات ہیں یہ سارے کے سارے۔ فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کعبہ شریف سے آواز آئی، ولد المصطفیٰ والمختار تہلک
بیدہ الکفار، فرمایا مصطفیٰ بھی آگے مختار بھی آگے، میں مصطفیٰ اور مختار آگے، فرمایا ان کے ہاتھ سے کفار ہلاک ہو جائیں گے، کفار ان کے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں۔ وَيَدْعُونَ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ، فرمایا یہ بتوں کی جو پوجا ہوتی تھی اس کو صاف کر دے گے، کعبہ شریف سے صاف کر دے، خالصتاً اللہ کی عبادت ہوگی اب وہاں۔ وَيَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، اور یہ حکم کریں گے اب خالصتاً اللہ کی عبادت کرو۔ کعبہ جی میں جو بت سے سجدہ دے دو گے، وہ جو اپنے آگے سجدے کرواتے تھے بت، جن کے آگے سجدے ہوتے تھے وہ خود سجدوں میں گر گئے، وہ خود سجدوں میں گر گئے۔ اور کسرا اس وقت بڑا ایران کا جو بڑا دورہ تھا، اس میں ایوان میں زلزلہ آ گیا اور اس کے 14 کنکرے گر گئے، زلزلہ برپا ہو گیا اس کے دیوان میں، اس کے ایوان میں، اس کے محل میں۔ اس وقت ایران بڑا پاورفل تھا اور اس کے ایوان میں زلزلہ برپا ہوا اور اس کے محل کے کنکرے 14 کنکرے گر کر نیچے گر گئے، ٹوٹ گئے۔ اور یہ دلیل تھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری جو ہے یہ نبی آخر الزمان آ گئے ہیں، اب اسلام آ گیا ہے، ہر باطل قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا